This is a weekly podcast. You can listen to it on Apple Podcast, Spotify, YouTube Music, or wherever you get your podcasts. ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے روزمرہ کے فیصلے سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ عادت کے تحت رونما ہوتے ہیں، یعنی ہمارا دماغ توانائی بچانے کے لیے بار بار دہرائے جانے والے کاموں کو آٹومیٹک کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ خود بھی سمجھ نہیں پاتے کہ آپ کے ہاتھ میں فون کس وقت آ گیا یا یوٹیوب کس وقت کھل گئی۔ لسنرز خود سے یہ نہ کہا کریں کہ میں اس سال 20 سے زیادہ کتابیں پڑھوں گا، بلکہ یہ کہا کریں کہ میں ایک اچھا ریڈر ہوں، جس کی وجہ سے میں زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھتا ہوں۔ یہ نہ کہیں کہ میں اپنا وزن کم کرتا ہوں، بلکہ یہ کہیں کہ میں وہ انسان ہوں جو اپنے جسم کا خیال رکھتا ہوں۔ رول نمبر 1، سٹارٹ سمال۔ اگر آپ روزانہ 1 گھنٹہ سٹڈی نہیں کر سکتے نا، تو شروع میں صرف 5 منٹ کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ 30 منٹ چہل قدمی نہیں نہ کر سکتے، تو شروع میں صرف 5 منٹ پیدل چل کر اس کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں کہ چھوٹا آغاز دماغ کو مزاحمت نہیں کرنے دیتا۔ ویلکم ٹو یور نیکسٹ اسٹیپ پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں؟ کیا آپ نے خود سے کبھی وعدہ کیا کہ کل سے میں روزانہ ورزش کیا کروں گا، ہر روز میں 1 گھنٹہ ضرور پڑھا کروں گا، یا کل سے میں سوشل میڈیا کا استعمال بالکل کم کر دوں گا؟ لیکن چند دنوں کے بعد ہی آپ کی پرانی عادتیں واپس آ گئی ہوں۔ اکثر لوگ اس وقت خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ وہ شاید یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان میں قوت ارادی کی کمی ہے، وہ سست ہیں، یا ان میں کامیاب ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لیکن میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ مسئلہ آپ میں نہیں بلکہ اس طریقہ کار میں ہے جس سے آپ عادتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے روزمرہ کے فیصلے سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ عادت کے تحت رونما ہوتے ہیں، یعنی ہمارا دماغ توانائی بچانے کے لیے بار بار دہرائے جانے والے کاموں کو آٹومیٹک کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ خود بھی سمجھ نہیں پاتے کہ آپ کے ہاتھ میں فون کس وقت آ گیا یا یوٹیوب کس وقت کھل گئی۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کنسسٹنسی اتنی مشکل کیوں محسوس ہوتی ہے، اور اچھی عادتوں کو کیسے بنایا جاتا ہے، اور وہ کون سی ایسی سائنسی حکمت عملیاں ہیں جن کی مدد سے آپ اچھی عادتوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی کئی بار کوشش کی ہے لیکن چند دنوں کے بعد ہی ہار مان لیتے ہیں، تو یہ ایپیسوڈ خاص طور پر آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم صرف حوصلہ افزائی پر بات نہیں کریں گے، بلکہ وہ وجوہات سمجھیں گے جن کی بنیاد پر اچھی عادتیں اڈاپٹ کی جاتی ہیں۔ لسنرز، ایک لمحے کے لیے اپنے روزمرہ کے صبح کے معمول پر نظر دوڑائیں۔ آپ صبح بیدار ہوتے ہیں، فوراً آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنا فون دیکھیں، اس کے بعد واش روم جاتے ہوں گے شاید، اور اس کے بعد اپنی کافی یا چائے پی اور اپنے دن کا آغاز کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ان سب کاموں میں سے کتنے ایسے ہیں جو آپ نے سوچ سمجھ کر کیے؟ شاید بہت کم، ہے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہر فیصلے پر مکمل توجہ نہیں دے سکتا۔ اگر ہر چھوٹے کام کو بار بار دہرانا پڑے نا، تو ہم ذہنی طور پر بہت جلد تھک جائیں۔ اسی لیے دماغ ایسے کاموں کو جو بار بار دہرائے جاتے ہیں انہیں ایک خود کار نظام میں تبدیل کر دیتا ہے، جسے سائنسدان ہیبٹ لوپس کہتے ہیں۔ اس نظام کے 3 حصے ہوتے ہیں:
پہلا ہے اشارہ، یعنی کوئی ایسی چیز جو ہمارے دماغ کو عمل یاد دلائے۔ مثال کے طور پر ہمارے موبائل پر نوٹیفیکیشن کی آواز۔ دوسرا حصہ ہے عمل، یعنی آپ فون اٹھاتے ہیں اور پیغام پڑھتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہے انعام، یعنی آپ کو نئی معلومات حاصل ہوتی ہے، آپ کو کسی دوست کا جواب آتا ہے، مطلب وقتی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایکچولی دماغ اس احساس کو محفوظ کر لیتا ہے اور اگلی بار دوبارہ یہی چکر شروع ہو جاتا ہے۔ لسنرز، یہی اصول اچھی عادتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد صرف 5 منٹ کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، تو چند ہفتوں کے بعد آپ کا دماغ اس ترتیب کو روزانہ کا معمول سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے صرف ارادہ کافی نہیں ہوتا، جب تک آپ اشارے، عمل اور انعام کے درمیان ایک مضبوط تعلق پیدا نہیں نہ کرتے، نئی عادت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ فرینڈز، یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ مستقل مزاجی صرف جذبے سے نہیں، بلکہ دماغ کے سیکھنے کے طریقے سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اینڈ یو نو واٹ، خوشخبری یہ ہے کہ جس طرح دماغ بری عادتیں سیکھتا ہے، اسی طرح اچھی عادتیں بھی سیکھ سکتا ہے، اگر ہم اسے اچھا ماحول اور صحیح نظام فراہم کر سکیں۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب لوگ مضبوط ارادے کے مالک ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ انسان کا ماحول اس کے فیصلوں پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر اس کے سامنے جنک فوڈ رکھا ہو تو اسے کھانے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اگر موبائل فون آپ کے ہر وقت ہاتھ کی پہنچ میں ہو تو اسے استعمال کرنے کے امکانات بھی اسی طرح بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی ہماری بہت سی عادتیں ہماری شخصیت سے نہیں، بلکہ ہمارے ماحول سے پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن کتاب الماری میں بند ہے اور آپ کا فون تکیے کے پاس رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ وہی کام کرتے ہیں جو دماغ کو آسان لگتا ہے، اور وہ موبائل کو پکڑنا ہے۔ کیسا لگا؟ اس کے برعکس، اگر کتاب آپ کے تکیے کے نیچے ہو اور آپ کا موبائل فون کمرے کے کسی دوسرے کونے میں رکھا ہو تو آپ کا انتخاب فوری طور پر بدل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کامیاب لوگ ہر وقت اپنی قوت ارادی پر انحصار نہیں کرتے، وہ ایسا انوائرمنٹ پیدا کرتے ہیں کہ جہاں صحیح فیصلہ کرنا آسان اور غلط فیصلہ کرنا مشکل ثابت ہو۔ اسی اصول کو اپناتے ہوئے آپ بھی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صبح اٹھ کر ورزش کرنی ہے تو رات ہی کو اپنے جوتے اور کپڑے تیار رکھیں۔ اگر پانی زیادہ پینا چاہتے ہیں تو پانی کا جگ اپنی میز پر رکھیں۔ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کم کرنا چاہتے ہیں تو غیر ضروری نوٹیفیکیشنز کو بند رکھیں یا ان ایپس کو اپنی ہوم سکرین سے غائب کر دیں۔ لسنرز، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا ماحول ہماری عادتوں کو تشکیل دیتا ہے۔ جب ماحول بدلتا ہے تو ہمیں اپنا رویہ بدلنا بھی نسبتاً آسان محسوس ہوتا ہے۔ اب میرا آپ سے ایک دلچسپ سوال ہے کہ 2 افراد دوڑنے نکلتے ہیں، دونوں ایک ہی رفتار سے دوڑتے ہیں اور دونوں ایک ہی فاصلے تک روزانہ دوڑتے ہیں۔ پہلا شخص چند ماہ کے بعد دوڑنا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ دوسرا شخص کئی سال تک جاری رکھتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ فرق کہاں آیا؟ فرق ان کے عمل میں نہیں، بلکہ ان کی آئیڈینٹی میں ہے۔ پہلا شخص خود سے یہ کہتا ہے کہ میں ورزش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دوسرا شخص خود سے یہ کہتا ہے کہ میں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ فرق معمولی لگتا ہے نا؟ لیکن ماہرین نفسیات کے مطابق ہماری شناخت ہمارے رویوں کو مسلسل متاثر کرتی ہے۔
انسان عموماً وہی کام دہراتا ہے جو اس کی نظر میں اس کی شخصیت سے مطابقت رکھتی ہو۔ اگر آپ ہر وقت خود کو کاہل یا غیر مستقل مزاج کہتے رہیں تو ہر ناکامی اس یقین کو مزید مضبوط کرتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ اپنی ہر کامیابی کے بعد خود سے یہ کہیں کہ میں وہ انسان ہوں جو اپنا ہر وعدہ نبھاتا ہے، تو آہستہ آہستہ دماغ اسی آئیڈینٹی کے مطابق فیصلے کرنے لگ جائے گا۔ لسنرز خود سے یہ نہ کہا کریں کہ میں اس سال 20 سے زیادہ کتابیں پڑھوں گا، بلکہ یہ کہا کریں کہ میں ایک اچھا ریڈر ہوں، جس کی وجہ سے میں زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھتا ہوں۔ یہ نہ کہیں کہ میں اپنا وزن کم کرتا ہوں، بلکہ یہ کہیں کہ میں وہ انسان ہوں جو اپنے جسم کا خیال رکھتا ہوں۔ جب شناخت بدلتی ہے تو عادتیں اس کا قدرتی نتیجہ بن جاتی ہیں، اور کنسسٹنسی آپ کی جدوجہد کے بجائے آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ لسنرز اب ایک ایسی ریسرچ پر بات کرتے ہیں جس نے عادتوں کے بارے میں انسانی سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ 2009 میں برطانیہ کے یونیورسٹی کالج لندن کے محققین نے ایک دلچسپ مطالعہ کیا۔ انہوں نے مختلف افراد سے یہ کہا کہ اپنی روزمرہ روٹین میں نئی لیکن چھوٹی مثبت عادتوں کا اضافہ کریں۔ مثال کے طور پر دوپہر کے کھانے کے بعد ایک پھل کھانا یا روزانہ تھوڑی دیر کے لیے چہل قدمی کرنا۔ ریسرچرز نے کئی ماہ تک ان کا مشاہدہ کیا۔ ریسرچرز نے یہ دیکھا کہ نئی عادت 1 یا 2 ہفتوں میں خود کار نہیں بنتی، بلکہ مختلف افراد کو مختلف وقت درکار تھا۔ کچھ افراد نے صرف 2 ماہ میں اس عادت کو معمول کا حصہ بنا لیا، جبکہ کچھ افراد کو زیادہ وقت لگا۔ انہوں نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ جب کبھی کسی شخص سے وہ عادت رہ گئی تھی نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ساری محنت ضائع ہو گئی، بلکہ وہ دوبارہ اگلے دن شروع کر دیتا تھا۔ کامیابی کا راز یہ نہیں کہ اگر غلطی ہو جائے یا 1-2 روز ناغہ ہو جائے تو واپس نہ آئے، بلکہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ اگر غلطی ہو بھی جائے نا تو اس سے سیکھیں، ریفلیکٹ کریں اور واپس اپنی اچھی روٹین پر آ جائیں۔ لسنرز یہاں ایک بہت اچھا کوسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ اس تمام ڈسکشن کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسے اپنائیں۔ تو لودھی بھائی ہیں نا یار آپ کو بتانے کے لیے، کیا خیال ہے؟ تو لیٹس موو ٹورڈز دی 7 رولز جو آپ اپنی زندگی میں آج ہی ایڈ کر سکتے ہیں۔ رول نمبر 1، اسٹارٹ اسمال۔ اگر آپ روزانہ 1 گھنٹہ اسٹڈی نہیں کر سکتے نا تو شروع میں صرف 5 منٹ کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ 30 منٹ چہل قدمی نہیں نہ کر سکتے تو شروع میں صرف 5 منٹ پیدل چل کر اس کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں کہ چھوٹا آغاز دماغ کو مزاحمت نہیں کرنے دیتا۔ رول نمبر 2، عادت کو موجودہ روٹین کے ساتھ جوڑیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد روزانہ صرف 1 صفحہ قرآن پاک پڑھ لیا کریں، یا رات کے کھانے کے بعد صرف 10 منٹ چہل قدمی کر لیا کریں۔ لسنرز یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی نئی عادت کسی پرانی روٹین کے ساتھ جڑ جاتی ہے نا تو اسے برقرار رکھنا آسان ہوتا ہے۔ رول نمبر 3، انوائرمنٹ کو اپنے حق میں استعمال کریں۔ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو آسان بنائیں، اور جس کام سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں اسے مشکل بنا دیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کم کرنا چاہتے ہیں نا تو ان تمام ایپس کو کسی دور فولڈر میں چھپا دیں تاکہ ان کو ایکسیس کرنا آسان نہ رہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹی وی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے کمرے سے نکال کر کبرڈ میں رکھ دیں تاکہ جب بھی آپ کا ٹی وی دیکھنے کو دل للچائے نا تو آپ کو پورا سیٹ اپ کرنا پڑے۔ چونکہ دماغ کو سیٹ اپ کرنا مشکل لگے گا تو آپ اس سے جان چھڑا پائیں گے۔ رول نمبر 4، اپنی کامیابی کو ریکارڈ کریں، کیلنڈر مارکنگ کیا کریں
یا اپنی کامیابی کو کسی نوٹ بک پر باقاعدگی سے لکھنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ نے آج کی عادت پر عمل کیا یا نہیں۔ رول نمبر 5، خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے اپنی عادت پر عمل نہ کر پائیں کسی دن، تو صرف اپنے ساتھ یہ مہربانی کریں کہ اگلے دن واپس آ جائیں۔ اس غیر حاضری کو کنسسٹنٹ نہ کریں۔ رول نمبر 6، رزلٹ کی بجائے اپنی آئیڈینٹی پر توجہ دیں۔ ہر بار اپنی عادت پر عمل کرنے کے بعد خود سے یہ کہیں کہ میں وہ انسان ہوں جو اپنے سے وعدہ کیا نبھاتا ہوں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ یہ جملہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا۔ رول نمبر 7، صبر کو آزمائیں، یعنی صبر کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنائیں۔ لسنرز، یاد رکھیے گا کہ عادتیں راتوں رات نہیں بنتی۔ جس طرح درخت پر پھل لگنے میں وقت درکار ہوتا ہے نا، اسی طرح ہمارے دماغ کو کوئی نئی عادت اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی وقت لگتا ہے۔ لسنرز، آج کی اس ایپیسوڈ سے کوئی ایک بات یاد رکھنا چاہیے نا، تو وہ یہ ہونی چاہیے: کنسسٹنسی پیدا نہیں ہوتی بلکہ بنائی جاتی ہے۔ یہ کسی خاص انسان کی پیدائشی صلاحیت نہیں، بلکہ روزمرہ کیے جانے والے چھوٹے فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لسنرز، آپ کو پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب کبھی بھی آپ ناکامی کے بعد گر جائیں نا، تو دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں اور دوبارہ کمر کس کر دوبارہ کوشش کریں۔ لسنرز، اگر یہ ایپیسوڈ آپ کو مفید لگی ہے نا، تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی مستقل مزاجی کی پہلی سیڑھی بن جائے۔ لسنرز، میرے اس پوڈ کاسٹ کو ایپل پوڈ کاسٹ، یوٹیوب یا اسپاٹیفائی پر فالو کیجئے تاکہ اپ ڈیٹڈ ایپیسوڈز آپ کو وقت پر ملتی رہے، اور خاص طور پر ایپل پوڈ کاسٹ یا اسپاٹیفائی پر میرے اس پوڈ کاسٹ کو ریٹنگ اور ریویو کے ساتھ نوازیے گا۔ میں ہوں اجاز احمد لودھی، آپ سن رہے تھے یور نیکسٹ اسٹیپ پوڈ کاسٹ، اینڈ آئی ول سی یو نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔